from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में कहीं पे भी मुसलमानों की ज़िंदगी सेफ नहीं है। किसी भी वक्त आपके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। ये एक आध दिन की बात नहीं है। इस्लामोफोबिक जो है ये एक पूरी मूवमेंट लॉन्च की हुई है इन्होंने, और उसके रिजल्ट आप अक्सर देखते रहते हैं। इसके लिए बाकायदा एक हिकमत अमली तरतीब दे के इससे निपटना होगा। जो हादसा अभी ओंटारियो कनाडा में हुआ है वो अभी तक जहन पे छाया हुआ है। इस बच्चे की ये तस्वीर देखिए, ये 9 साला फायज़ सलमान है जिसकी हालत अब अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन मैं परसों से ये सोच रहा हूँ कि ये बच्चा इस हादसे को कैसे भुलाएगा। इसकी आंखों के सामने इसके माँ बाप और बहन और दादी को एक गोरे दहशतगर्द ने बेदर्दी से कुचल दिया था। ये सारी जिंदगी इस हादसे को कैसे भूलेगा। इस बच्चे की जिंदगी में कितनी महरूमियां आ जाएंगी। मैं जब से ये दुआ कर रहा हूं कि या अल्लाह, इस बच्चे को अगर जिंदगी दी है तो इससे इंसानियत के हक में कोई इतना बड़ा काम कराना या मालिक कि पूरा कनाडा, पूरी दुनिया देख सके कि इस्लाम क्या टीच करता है और ये किसकी औलाद है। अल्लाह ताला इससे कोई बड़ा काम लेना, ये मेरी दुआ है इस बच्चे के लिए। आपसे भी कहूँगा कि इस बच्चे के लिए ख़ास दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इससे कोई ख़ास काम ले जिसके लिए उसने इस हादसे में इसको रोका है। अब देखिए, जस्टिन ट्रूडो साहब जो वज़ीर आज़म हैं वो कह रहे हैं कि कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। साहब, आपका ये बयान जो है वो बड़ा खुशनुमा है, सियासी तौर पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको असल में मुसलमानों से हमदर्दी है तो उन ज़राए को रोकिए, उस मीडिया को लगाम डालिए, उन न्यू कॉन्स को, राइट विंगर्स को, वो जो नफरत जहनों में डालते हैं इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, उनके खिलाफ कानून बनाइए कि नाम मोहम्मद सुनते ही डिस्क्रिमिनेशन बाज जगह शुरू हो जाता है। अच्छे बहुत लोग हैं कनाडा में, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे लोग, लेकिन हर रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुसलमान जो है वो इसको फेस करता है। जब दुनिया में एंटी सेमेटिक लॉज बन सकते हैं यहूदियों के लिए, तो मुसलमान जो इस बुरी तरह से पिस रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह जाइए आप देखिए वो पिस रहे हैं। क्या उनका हक नहीं? अच्छा, फिर मोर देन दैट, हम कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में, हम इन कंट्रीज में जहां हम रहते हैं वहां हम गिविंग एंड पे बैठे हुए लोग हैं, हम रिसीविंग एंड पे बैठे हुए लोग नहीं हैं। हम इस कंट्री को कुछ देते हैं। अमेरिका में we have more than 22,000 doctors serving America across the board 24/7 सर्व करते हैं यहां पे। हम हमारे 1% लोग भी जो है ना वो क्या वो होता है जो मिलता है खाने की चीज, वो नहीं, 1% भी वो नहीं लेते। 99.9% लोग जो है टैक्स पे करते हैं और बहुत बड़े बड़े अमाउंट टैक्स पे करते हैं। हमने यहां पढ़ा है और दिन रात हॉस्पिटल में, बिजनेसेस में, हर जगह सर्व करते हैं। अब अमेरिकन चैरिटीज को भी हम सपोर्ट करते हैं। तो हम इस मुल्क में गिविंग एंड पर हैं। हमें चाहिए कि हम इस हकीकत को सबसे पहले खुद समझें, फिर यहां के मुकामी लोगों को ये बात समझाएं। एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा देखिए इसके साथ क्या हुआ था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक बच्ची है, आज से 2 साल पहले रमज़ान में, इसका नाम निम्रा है। ये अपनी 3 सहेलियों के साथ शब्बेदारी कर रही थी। रमज़ान का महीना था, मस्जिद से सहरी करने निकली, एक रेस्टोरेंट में गई। वापसी पे ये बच्चियां आ रही थी कि एक हेत मोंगर ने, जिसकी तस्वीर साथ में है, उसने इन तीनों लड़कियों को पकड़ना चाहा। 2 लड़कियां तो तेज भाग गई, ये बच्ची जो थी उसके हाथ लग गई। वो इसको गाड़ी में डाल के अपने साथ ले गया और फिर बेसबॉल हैट से
اس نے اس کے سر اور جسم پہ اتنی ضربیں لگائیں کہ یہ بچی فوت ہو گئی. پھر اس کے بعد اس ہیٹ مونگر نے اس بچی کے جسم کے 3-4 ٹکڑے کیے اور ان کو قریبی ایک پونڈ میں پھینک دیا. اتنا دل خراش واقعہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک لسٹ ہے کہ نیو یارک میں ٹرین کے سامنے ایک شخص کو آگے سامنے سے ٹرین آ رہی تھی, ایک عورت نے پیچھے سے دھکا دے دیا, ٹرین کے نیچے آگے اس کے چھیترے اڑ گئے. اسی اونٹاریو میں 2000 میں مسجد کے باہر ایک متولی کھڑے ہوئے لوگوں کی کاؤنٹنگ کر رہے تھے کہ زیادہ لوگ مسجد کے اندر نہ جائیں کووڈ کے باعث. اس کو اسٹیپ کیا آ کے اور مار دیا. اچھا, ایسے بے شمار واقعات ہیں. میں ٹائم سیو کرتا ہوں. جو بات سلوشن کی ہے اس کی طرف آئیے. پہلی بات دیکھیے, ہم ایسے واقعات کو سن کر دعا کرتے ہیں اور ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ درجات بلند کرے. اچھا, وہ اچھی بات ہے, لیکن اس کو فالو کرنا چاہیے. مثلا مسجد کے متولی کو اونٹاریو میں 2020 میں جس نے قتل کیا, اس قاتل کو, اس کیس کو ہم نے فالو اپ کیا, یا ان میں سے کسی کیس کو ہم نے فالو اپ کیا؟ ہم فالو اپ نہیں کرتے. جب کوئی اتنا بڑا حادثہ ہو جائے کسی دوسری کمیونٹی کے ساتھ تو وہ کیا کرے گی؟ لوکل میڈیا کو بلائے گی, لوکل پولیٹیشین کو بلائے گی, ان کی یاد میں کوئی نہ کوئی ایسی یادگار بنائے گی کیا کہ دوسری کمیونٹیز جو ہیں وہ ان سے قریب آ سکیں اور سمجھ سکیں کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ قل پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے ہیں, کورٹ کبھی نہیں جاتے اور اس کیس کو فالو نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں تن آسانی ہے. بقول اقبال کے, ہم اپنی زندگی میں مشغول ہیں. یہاں نیو یارک میں دیکھتا ہوں کوئی حادثہ ہو جائے, فون کرو تو کہتے ہیں فائق صاحب یہ بتائیے چیک کس کے نام لکھے, میں چیک بھیج دوں گا, میں آ نہیں سکتا. آپ کو دیکھیے, اگر بچنا ہے اور آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا, پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. یو مسٹ انڈلج یور سیلف ان دس فیبرک جہاں آپ رہ رہے ہیں اس سوسائٹی میں. فار ایگزامپل دیکھیے, میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں عزت سے ہماری آنے والی نسلیں رہیں تو آپ کو اسٹریٹجک پولیٹیکل الائنسز بنانے چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہودیوں کے ساتھ بھی, جی, کرسچنز کے ساتھ بھی, سرداروں کے ساتھ بھی, ہندوؤں کے ساتھ بھی. دیکھیے, چرچ کے لوگوں کو بلائیے مسجد میں, کرسمس پہ ان کو تحفہ دیجئے. ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے, کرسمس آتا ہے تو یہ شروع کر دیتے ہیں, ارے یہ تاریخ پیدائش نہیں ہے حضرت عیسیٰ کی اور یہ وہ ہے, اور اس پہ نکتہ چینی اور بحث شروع کر دیتے ہیں. نہیں, آپ ان کو تحفہ دیجئے, ان کو بلائیے. جیسے ہمارے ایک مسجد ہے ہمارے گھر کے قریب, ICLI یہاں نیو یارک میں, اس میں وہ تمام مذاہب کے لوگوں کو بلاتے ہیں, ان کو کامن گراؤنڈز پہ ان سے بات کرتے ہیں, پولیٹیشنز کو بلاتے ہیں. اس سے ایک اویئرنیس پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیسا ریلیجن ہے. ہمیں یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں, اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے, وہ اللہ ہی دلوں کو پھیرے گا اور سب جان جاتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے. آپ اپنی پبلک ریلیشننگ تو بڑھائیں. آپ کہتے ہیں میں تحفہ نہیں دوں گا, آپ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں. یہاں پر جب آپ لوگوں کو بلائیں گے مختلف مذاہب کے, ان سے ملیں گے, اور قانون نافذ کرنے والے ادارے, قانون بنانے والے ادارے, دونوں کو جب تک آپ مسلسل کانٹیکٹ میں نہیں رکھیں گے, آپ کا پروٹیکشن ہونا بہت مشکل ہے. اس کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک کام ضرور کیجئے. ہم نے آگے یہاں پہ بچوں کو خود پڑھا, بچوں کو پڑھایا, اچھے پیسے کما دیے, انہوں نے اچھے پیسے کما لیے. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اور یہ نئی نسل میں دیکھ رہا ہوں, اپنے گھر سے باہر تک دیکھتا ہوں, آپ ان سے کہہ دیں کہ اس ڈیمانسٹریشن میں جانا ہے تو بیگم صاحبہ کہتی ہیں ارے تھک جائیں گے, کیوں جا رہے ہیں. ارے بچوں سے کہہ دو کہ آؤ ڈیمانسٹریشن پہ چلو, وہ کہتے ہیں میں چیک لکھ کے دے دوں گا, میں ساتھ نہیں جاؤں گا. یہ سوچ اس جنریشن کے دماغ سے الگ کرنی ہے اور کہنا ہے کہ آؤ فیلڈ میں آ کے بات کرو, لوگوں سے ملو جلو. ہم نے جو طریقہ کار اپنایا ہے, یہ آنے والی نسل جو ہے, ہمارا آپ کا تو وقت آلموسٹ پورا ہو چکا ہے نا, ہم تو انتظار میں ہیں. ٹھیک ہے, بیل بجے گی, جانا ہے, لیکن یہ نیکسٹ جنریشن کو آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد ان کے مسائل کیا ہوں گے, ان کو کون ابیوز کرے گا؟ یہ بات آج سوچئے اور اس پہ کچھ کام کیجئے. جو میں کہہ رہا ہوں, پولیٹیکل الائنسز بنائیے, آپ کی اپنی اسٹریٹجی ہو, میڈیا سے روابط, لوکل میڈیا, آپ چھوڑیے بڑے میڈیاز تک آپ کی پہنچ نہیں ہوگی, لوکل میڈیاز کو تو بلائیے, بتائیے کہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ حادثہ ہوا ہے. خواتین حضرات, آج کی یہ ویڈیو جو ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, امریکہ, کینیڈا اور یورپ میں رہنے والے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے, کیونکہ یہ ہم سے بہت متعلق ہے اور ہمیں یہ کام ضرور کرنا چاہیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.